جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں اشعری ماتریدی وغیرہ، یہ جو لوگ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ کی ہونا، نہ عرش کے اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں، نہ کائنات کے اندر ہے، نہ باہر، یہ جو ساری باتیں کہتے ہیں نا، یہ اسی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ گمراہی والی بات سب سے پہلے عقیدہ سنوسیہ میں لکھا گیا اور پھر وہیں سے سارے لوگوں نے لیا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کے، اللہ تعالیٰ نہ کائنات کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ دائیں، نہ بائیں، نہ اوپر ہے، نہ نیچے، اس طرح کی بات جو ہے، نہ عرش پر ہے، نہ نیچے، یہ جو فضولیات ہیں، یہ جو فلسفیانہ اور بیہودہ باتیں ہیں اللہ کے تعلق سے، کہ عقیدہ سنوسیہ کے ہیں یہ سب، جس کی شرح ابراہیم بیجوری شافعی نے اپنے حاشیے میں کی ہے، اور جس کا نام حاشیۃ البیجوری علی السنوسیہ ہے۔ یہ حاشیہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی۔ اور جہاں تک جوہرۃ التوحید کا تعلق ہے، نام تو توحید ہے، یہ منظوم کلام ہے، اس کے اندر اشعری عقیدہ کو منظوم کیا گیا ہے۔ جوہرۃ التوحید یعنی یہ شعر میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور عقیدے کو منظوم کر دیا گیا۔ کہہ رہے ہیں اس کے اندر اکثر باتیں جو ہیں متناقض ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف۔ جیسے بتایا نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت نہیں، کوئی جگہ نہیں، وہ عرش پر نہیں ہے، یہاں نہیں، وہاں نہیں ہے، اور پھر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اور انہی لوگوں میں جو صوفیاء ہیں وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، ہر چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں، حلولی بھی ان کے یہاں، ہر طرح کے لوگ ان کے یہاں پائے جائیں گے، آپ کو مل جائیں گے، ہر گمراہی ان کے یہاں مل جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تناقض ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، جیسے کہ ایک شعر ہے، فَكُن كَمَا كَانَ خِيَارُ الْخَلْقِ حلیف علم تابعا للحق کی، اسی طرح ہو جاؤ جیسے خیر البشر رہا کرتے تھے، علم کے دلدادہ اور حق کا پیروکار بن کر۔ تو بہرحال ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم جو ہے نبی کے پیروکار ہیں اور خیر البشر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک جگہ کہا کہ وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَف وَكُلُّ شَرٍ فِي ابْتِدَاءِ مَنْ خَلَف، کہ ہر بھلائی سلف کی اتباع میں ہے اور ہر برائی جو ہے خلف کی ابتداء یعنی بدعت ایجاد کرنے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی بدعتی اپنے آپ کو بدعتی نہیں کہتا، بلکہ بہت سارے بدعتی جو ہیں وہ اہل حدیثوں کو بدعتی کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صاحب کہیں گے یہ دیوبند، یہ وہابی بدعتی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، گستاخ ہیں، بدعتی ہیں، کیا کیا بولتے ہیں۔ تو کوئی بھی بدعتی اپنے آپ کو بدعتی نہیں کہے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ چند کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو آپ ٹھیک کہہ سکتے ہو، اس کے علاوہ باقی دیگر کلام اشاعرہ کے طریقے پر ہے۔ یہ منظوم کتاب یعنی جوہرۃ التوحید، جس کی شرح ابراہیم بیجوری نے کی ہے، اور جنہوں نے عقیدہ سنوسیہ کی شرح بھی لکھی ہے، دونوں کتابیں مطبوع ہیں اور ہمارے یہاں مدینہ کے اندر مکتبہ طیبہ میں موجود ہیں۔ وہاں جو ہے لوگ تحقیق وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب یہاں مدینہ میں موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ جدہ میں بھی ہوں گی، یہاں بھی ہوں گی، وہاں بھی ہوں گی، گیس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو دیکھا ہے وہ مدینہ کے مکتبہ میں دیکھا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کتابوں کے متون کو باقاعدہ یاد کرایا جاتا ہے ان کے یہاں، جس طرح سورہ فاتحہ کو یاد کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ یعنی جیسے جوہرۃ التوحید ہے منظوم کلام میں، اسی طریقے سے عقیدہ سنوسیہ ہے، ایک دم کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ کی طرح سے یاد کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ایک عجیب و غریب خرافاتی قصہ بیان کیا جاتا ہے، جسے حاشیہ کے شروع ہی میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص کی وفات ہو گئی، کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا، یعنی قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ مجھ سے عقیدہ سنوسیہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا تم اسے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو مجھے فرشتے نے لوہے کے آنکڑے سے مارا اور کہا تم نے سنوسیہ کو کیوں نہیں پڑھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے عقیدہ دوسری کتاب سے سیکھا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگرچہ تم نے عقیدہ دوسری کتاب سے سیکھا ہے، مگر سنوسیہ کو پڑھنا تمہارے لیے ضروری تھا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے پھر ان مسلمان بچوں کا ذکر کیا گیا جو اس کتاب کے لکھنے سے پہلی وفات پا چکے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ وہ سارے لوگ جو پہلے فوت ہو گئے، کتاب بعد میں آئی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں مکلف بنائے گا کہ وہ ان بچوں کو یہ کتاب پڑھا دیں۔ یعنی جو لوگ اس کتاب کے جو سنوسیہ کتاب ہے، عقیدہ سنوسیہ، جس کے اندر اشعری مرتب ہے عقیدہ گمراہ کن، کہا کہ جو ہے جو بچے نہیں پڑھ پائے، یعنی اس کتاب کے لکھنے سے پہلے مر گئے، کیونکہ یہ تو بہت بات کی ہے بھائی، عقیدہ سنوسیہ بہت بات کی ہے، 6 7ویں صدی ہجری کی ہے یا کب کی ہے، تو پہلے جو لوگ مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو پڑھائیں گے جنت میں۔ ہم بتاؤ، یعنی بغیر اس کتاب کو پڑھے چھٹکارا نہیں ہے۔
تو آدمی یہی سوچے گا بھائی یہیں پر پڑھ لو، کیوں اتنی زیادہ پکڑ ہو راستے میں، برزخ میں بھی پکڑ، آخر میں بھی پکڑ، پہلے ہی پڑھ لو۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ خرافاتی کہانی بیجوری کے حاشیہ کے پہلے ہی صفحے پر موجود ہے، یعنی آدمی پڑھے تو پہلے یہ خرافاتی واقعہ پڑھ لے تاکہ پورا پھٹافٹ یاد کر لے فاتحہ کی طرح سے، رہ نہ جائے۔ پہلی صفحے پر موجود جو انہوں نے سنوسیہ پہ لگائی ہے، چنانچہ ان ملکوں کے بچے اس کتاب کے متن کو سورہ فاتحہ کی طرح سے یاد کر لیتے ہیں کہ کہیں اس سزا کا مستحق نہ ہو جائیں، اور اسی کو دین سمجھتے ہیں اور اسے مغرب اور عشاء کے بیچ میں دہراتے ہیں کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ یہ اشاعرہ کی بعض کتابیں تھیں جنہیں بطور مثال کے بیان کر دیا گیا۔